کر رہا ہے۔ عبداللہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، ماشاءاللہ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ فرام دا سٹارٹ آف سلسلہ موجود ہیں، لیکن بہت کچھ آپ نے بھی برکتیں لوٹی ہوں گی۔ یہ بتائیے گا کہ عربک شعبہ ہمارا کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ڈپارٹمنٹ ہیں، اور پھر آپ کو اس سے کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں؟ الحمدللہ عربک ڈپارٹمنٹ یوں سمجھ لیں کہ جتنے ڈپارٹمنٹ اس وقت دعوت اسلامی کے ہیں 80، تو اس کے مقابلے میں ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کے ماتحت پھر کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں اندر اس کے آپ نے ذیلی بہت سارے شعبے جی الحمدللہ 8 ڈپارٹمنٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ عربک سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، پھر عربک ویب سائٹ ہے، عربک کنٹینٹ ہے، واہ، کہ جو بھی کنٹینٹ بنے اس کے پھر مراحل تفتیش وغیرہ اور سارا کچھ ہو کر پھر آن ایئر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ڈبنگ کا پورا ایک نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں تو یوں ہے کہ سوشل میڈیا اردو بھی ملا، کڈ چینل بھی ملا، اردو چینل بھی ملا، تو اس سے جو بھی پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرب کے لیے یہ مناسب ہے، تو ہم اس کو اٹھا کر اس کو ڈب کر کے وہاں نیٹو سے انہی کی وائس میں تو الحمدللہ یہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ عربک ڈپارٹمنٹ کی بھی کوئی ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ہے جی، تو آئیے پہلے وہ پیکج مختصر دیکھ لیتے ہیں، پھر مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے عبداللہ بھائی وغیرہ نے تو بیجز بھی عربی والے لگائے ہوئے، دیکھیں 40 سال دعوت اسلامی کی مبارکباد والے بیجز بھی ماشاءاللہ۔ اچھا عبداللہ بھائی کے بارے میں ایک اور دیکھیں دعوت اسلامی کوشش یہ کرتی ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی کو لیا جائے اس ڈپارٹمنٹ کے یا تو وہ خود ماہر ہوں یا پھر ان کو وہ مہارت دی جائے۔ عبداللہ بھائی کی ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں، شاید ان سے محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کہ ان کی پیدائش ہی مدینہ منورہ کی، یہ بائی برتھ مدینہ منورہ پیدا ہوئے ماشاءاللہ، اور عربی بہت اچھی جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ انیس بھائی موجود ہیں، انیس بھائی یمنی کے نام سے مشہور ہیں، یمن میں انہوں نے کافی وقت گزارا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں، اور چھوٹے چھوٹے سے تھے جب امیر سنت وہاں عرب جی شریف جاتے تھے حج پہ، اور ماشاءاللہ اچھی ترقی جی بالکل ان کے والد صاحب اور ان کے گھرانے کو تو ماشاءاللہ بڑی قربانیاں ہیں ان اسلامی بھائیوں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں عربی ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے۔ عربی ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی، ایک تعارف۔ عربک ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی دنیا بھر کی کئی زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی دین متین کی بھرپور خدمت کر رہی ہے، جس کے لیے ملک و بیرون ملک ٹیم پر مشتمل عربی کا ایک مکمل شعبہ بنام عربک ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کام کر رہا ہے۔ عربی ڈپارٹمنٹ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی مقصد کے تحت دنیا بھر میں عربی زبان بولنے اور سمجھنے والوں کی اصلاح کے لیے سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ عربی زبان بولنے اور سمجھنے والے علاقوں میں موجود دعوت اسلامی کے مبلغین اور ذمہ داران کو عربی لٹریچر جیسے عربی کتب و رسائل، عربی ویڈیوز اور موبائل اپلیکیشنز وغیرہ بھی تیار کر کے پیش کرتا ہے۔ عربی ڈپارٹمنٹ میں 10 ذیلی شعبہ جات اور 30 سے زیادہ افراد ہیں، جن میں اکثریت علماء کی ہے، جو نہ صرف وسیع عربی زبان پر دسترس رکھتے ہیں بلکہ جدید عربی کو بھی سمجھتے ہیں اور عرب کے کلچر، ثقافت اور ان کے طرز معاشرت سے بھی آگاہ ہیں۔ الهدف الأساسي التي نركز عليه نحن في هذه الشعبة العربية هي إيصال معلومات صحيحة عن الدين، كذلك الجهود والخدمات الدعوية التي قدمها الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، وجهود سيدي وسندي فضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى۔ عرب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل اور ویڈیوز ٹرانسلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ عربی میگزین بنام نفحات المدینہ، عربی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے لیے عربی کلام، موشن گرافک ویڈیوز، اینیمیٹڈ سٹوریز اور آرٹیکلز وغیرہ پر بھی عربی ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے۔ كذلك من إنجازات هذه الشعبة الشجرة العطارية القادرية والمنظومة العطرية في سند الطريقة القادرية العطارية۔ عربی ڈپارٹمنٹ کی تمام پروڈکٹس دنیا بھر میں عربی بولنے اور سمجھنے والوں کو ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے پیش کی جاتی ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے مبلغین وقتاً فوقتاً مختلف ممالک کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں، عرب مبلغین، اسٹوڈیوز اور ریکارڈنگز کے معاملات پر مدنی مشورے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہوگا ناظرین کہ کتنے پروفیشنل وے میں اور ماشاءاللہ عربی کا یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ عبداللہ بھائی یہ بتائیے کہ کتنے ملکوں کے عرب لوگ آپ سے رابطے میں، یعنی صرف آپ کا یہ تو آپ تو پاکستانی ہیں لیکن آپ عربی جانتے ہیں، لیکن اصل آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ظاہر عرب ممالک ہیں، عربی لوگ ہیں جو وہاں کے نیٹو ہیں، تو کیا وہ بھی آپ سے رابطے میں ہیں اور کتنے ممالک کے لوگ ہیں؟ جی الحمدللہ ویسے عرب کے تقریباً 22 سے 25 ممالک ہیں الحمدللہ، ویری گڈ، جو عرب ممالک کہلائے جاتے ہیں، تو ان تمام ممالک سے جو ہے نا لوگ ہم سے وابستہ ہیں۔ ویری گڈ۔
اور اگر ٹاپ 5 میں ہم دیکھیں تو ایجپٹ ہے، الجیریا ہے، موریتانیہ ہے، اسی طرح سوڈان ہے، عرب شریف ہے، تو بغداد شریف، سیریا، عراق ہے، سیریا، کیونکہ اب وہ سیریا کے جو لوگ آ گئے آپ کے پاس، ترکی میں آ گئے یا جرمنی میں آ گئے، وہ بڑی تعداد میں آپ جی سے الحمدللہ، تو یہ لوگ یوں سمجھ لوں کہ پروڈکٹ اپنے پاس چلا رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت سارا فیڈ بیک یوں بھی آتا ہے کہ الحمدللہ جو کلپ ڈب کر کے ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ اپنے مدارس میں، اسکول میں بچوں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. کڈز مدری الحمدللہ چینل کی سنا ہے بڑی دھوم ہے وہاں پر عربی. جی جی بالکل، ایسے بھی ویڈیوز ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر کہ جو 2 ملین ویوز سے بھی کراس کر چکے ہیں. جی جی، سبحان اللہ. تو حتیٰ کہ یوں بھی آتا ہے کہ ہمیں اس کی مزید سیریز دیں، تو پھر جیسے بن کے آ رہی ہوتی ہیں تو ہم ویسے پیش اور آپ بھی اس کو بھی ڈب کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ بلال بھائی بھی موجود ہیں، بلال مدنی بھائی، یہ بھی ماشاءاللہ اوورسیز عربک ڈپارٹمنٹ کا اہم نمائندہ، اور سبحان اللہ عربی اسلامی بھائی کو بھی لے کر بیٹھ گئے. شیخ ایمن کیف الحال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبروک 40 سنوات. نعم یا سیدی، بارک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ کو یوم دعوت اسلامی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ. آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس وقت ہم دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور شاید مدنی چینل کے ناظرین کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ہاگن نامی ایک سٹی، جرمنی کے شہر ہاگن میں ایک غیر مسلموں کی عبادت گاہ لے کر فیضان مدینہ اور مسجد مدرسہ بنایا تھا. ابھی ہم وہیں پر موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں جمعہ کی نماز بھی ہونے والی ہے یہاں پر، تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے. ماشاءاللہ. جی بڑی یادیں وابستہ ہیں اس جگہ سے، اور ماشاءاللہ آپ سب کی کاوشیں ہیں. یہ بتائیں، جرمنی میں بھی سنا ہے کہ آپ چونکہ وہاں موجود ہیں اور آپ کو اسپیشلی بھیجا گیا ہے وہاں کے شامی مسلمانوں کے لیے، اور آپ کے ساتھ شامی عالم دین بھی موجود ہے، سیرین، تو کیسا وہاں پر کام ہو رہا ہے اور کتنے عربک لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور کچھ کوئی اچیومنٹ، کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جس سے زندگی میں کوئی تبدیلی وہاں پر آپ نے محسوس کی ہو لوگوں کے اندر دعوت اسلامی کی وجہ سے؟ الحمدللہ عز و جل. ویسے جو ہے سینکڑوں اسلام بھائی اب تک ہم سے وابستہ ہو چکے ہیں، مختلف اجتماعات وغیرہ، اور کئی اسلام بھائی الحمدللہ سلسلہ عالیہ ابتاریہ قادریہ میں بھی داخل ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس 180 جو ہے بچے جو ہیں، بوائز جو ہیں یہاں پر اسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ جو بچوں کا ہوتا ہے اس میں عربک بچے ہیں، یہ عربک بچے ہیں؟ جی ٹوٹل عربک بچے ہیں. واہ 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 سبحان. جرمنی میں ہاگن سٹی میں، یہ ہاگن کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے فرینکفرٹ اور اس طرح کے بڑے شہروں کے مقابلے میں، مگر وہاں دعوت اسلامی نے غیر مسلموں کی عبادت گاہ خریدی، اس کو مسجد بنایا، اس مسجد کو ٹوٹلی انتظام دے دیا شامی مسلمانوں کے ہاتھ میں، اس کو رن بھی عربی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ شیخ ایمن امام ہے نا وہاں کے؟ جی شیخ ایمن جو ہے یہاں پر خطیب بھی ہیں اور مدرسہ بھی، اور ہمارے یہاں امام جو ہیں قصیر، شیخ قصیر ہیں یہاں پر امام. ٹوٹلی کنٹرول شامی مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور انہی کے حوالے ہے یہ ماشاءاللہ مرکز. ہمارے یہ ڈویژن ذمہ دار بھی ہیں شیخ ایمن یہاں کے. واہ واہ واہ. یعنی یہ ڈائیورسٹی دیکھیں ناظرین، دعوت اسلامی صرف پاکستانیوں کی نہیں ہے، دعوت اسلامی صرف حنفیوں کی نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے شافیوں پر بات ہو رہی تھی کہ شافیوں کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. پھر دعوت اسلامی صرف پاکستان، عربی مسلمانوں کو باقاعدہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان کے لیے مراکز بنا دیے گئے، ان کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. بلال بھائی آپ کا بھی انٹرنیشنل کافی ٹریول رہتا ہے، تو اور ملکوں میں بھی عربی اسلامی بھائی ہم سے وابستہ ہیں؟ جی الحمدللہ عز و جل. شیخ ایمن ایک تو ہمارے شافعی بھی ہیں، اور دوسرا وکیل عطار بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عربی وکیل عطار ہے، کیا بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ترکی میں بھی الحمدللہ 3 مقامات پر ہم نے شامی مسلمانوں کے لیے مراکز بنائے ہیں، ہتائی شہر میں، غازی انتاب میں، اور استنبول میں، جہاں پر بے شمار اسلامی بھائی ہم سے وابستہ بھی ہیں، اور کثیر تعداد میں بچے جو ہیں ہمارے پاس مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم اور دیگر فرض علوم فی سبیل اللہ ہم سے حاصل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی ترکی کے اندر جو بارڈرز ایریا ہیں سیریا کے، اور سیریا کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل ہمارا دینی اور فلاحی کام جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ مصر میں بھی الحمدللہ عز و جل، یمن کے اندر اور دیگر عرب ممالک میں الحمدللہ عرب اور اہل عرب میں دینی کاموں کا سلسلہ اور فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. کو اللہ اور ترقی دے. انیس بھائی ہمارے جی آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. ذمہ داران بھی وہاں کے عربی ہی ہیں. یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہاں پر مقامی سطح پر کام کرنے والے تقریباً ذمہ دار مقامی ہی ہیں. ماشاءاللہ. انیس بھائی آپ
بڑا زندگی کا ایک وقت گزارا آپ نے بھی عرب دنیا میں، اب کیا کر رہے ہیں آپ اور آپ کا